الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف اللہ. واجب الاحترام بزرگوں، کیونکہ بدر کو رمضان سے بہت مناسبت ہے. اسلام کا پہلا معرکہ سن ہجری 17 رمضان مبارک جمعہ کے دن جو پیش آیا، جس کا تذکرہ ہم کل کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جتنی جانثاری کے ساتھ اور شوق اور والہانہ اپنی جانوں کو پیش کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا ہے، وہ امت پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے تو اصحاب بدر کا بہت بڑا مقام ہے ہماری شریعت مطہرہ میں، بلکہ اصحاب بدر کے ناموں کو لوگ جو ہے تختوں میں لکھ کر اپنے گھروں میں بطور برکت کے لگایا کرتے ہیں. یہ بدریین جن کا تذکرہ ہم کل سن رہے تھے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ یہ میرے 313 صحابہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، اب کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ مقام کسی اور کا نہیں تھا، یہ بدر کے صحابہ کا تھا کہ جن کو اللہ کے نبی نے ایڈوانس میں جنت کی بشارت دے دی. ہاں، تو وہ 3 مجاہدین جنہوں نے بڑے بڑے 3 سرداروں کو جہنم رسید کیا، حضرت علی نے، حضرت حمزہ نے، حضرت عبیدہ ابن حارث رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، ان مبارک صحابہ کے نام بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے بھائی. ہاں، کرکٹروں کے نام تو بہت یاد رکھتے ہیں، ان کے بھی نام یاد رکھو، یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ہے. وہ 3 کافر جن کو جہنم رسید کیا، اس کے بعد ابو جہل نے اپنے گروہ اور اپنے لشکر میں ایک جو ہے جوش دار تقریر کی، جوش دلانے والی، کہ دیکھو یہ 3 نے تو بہت جلد بازی کی، اس لیے وہ مارے گئے. ہم لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اب ہم اس وقت تک مکہ واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ مسلمانوں کو رسیوں سے باندھ کر نہ لے جائیں. اس طرح کی تقریر کی. اب ہم بہت جو ہے شوق کے ساتھ، جوش کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے. اس طرح جو ہے ابو جہل ان کے گروہ میں تقریر کر رہا تھا، اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بہت ہی اطمینان دلا رہے تھے اور فرما رہے تھے اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف بخمسۃ آلاف. اس طرح کی جو ہے آپ علیہ السلام نے تسلی دی. کہا کہ مومنوں، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کے لیے تمہارا رب آسمان سے فرشتے نازل کر دے؟ آسمان سے. تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کے ساتھ رہو گے اور اگر تم جو ہے گناہوں سے بچ کر تقوی اختیار کرتے ہوئے یہ جنگ کو جو ہے لڑو گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، بالکل گھبراؤ مت. اور واقعی اللہ کی مدد آئی بھائی، بدر میں بھی آئی، حنین میں بھی آئی، احد میں بھی آئی. لیکن بدر کو فرشتوں کی مدد کے ساتھ جو خاص کیا ہے، مفسرین نے بہت اچھا جواب یہ دیا کہ دیکھو حنین میں فرشتے آئے تھے لیکن بطور برکت کے، صرف برکت کے طور پر آئے تھے.
انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا. احد میں بھی فرشتے آئے تھے لیکن انہوں نے قتل و قتال نہیں کیا تھا، صرف مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. لیکن بدر ایک واحد ایسی لڑائی اور جنگ ہے کہ جہاں فرشتے بھی آئے تھے، بطور برکت کے تو تھے ہی، ان کی برکت ہی سے آسمان سے بارش بھی نازل ہو گئی، مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان بھی آ گیا ہے نا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. اطمینان بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا. اسی لیے تو عین جنگ کے موقع پر صبح جنگ ہونے والی ہے اور حضرت علی کہتے ہیں کہ رات کو تو سب خراٹے بند سوئے ہوئے تھے. بھائی سامنے جو ہے جنگ کا میدان ہو، لشکر جرار ہو، یہاں 313 ہے، اسباب کچھ بھی نہیں، وسائل کچھ بھی نہیں، آدمی کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اذ یغشیکم النعاس، قرآن کہتا ہے ہم نے تو نیند اور اونگ سے تم کو ڈھانپ دیا، تم کو ایسی میٹھی نیند سنا دیا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، تاکہ اللہ کی طرف سے تمہیں امن مل جائے. کیونکہ نیند کے بعد آدمی بالکل فریش ہو جاتا ہے، ایک دم فریش. امنۃ منہ، ہم نے نیند کا غلبہ تمہارے اوپر ڈال دیا، تم کو سلا دیا، سو جاؤ، ڈونٹ وری، کوئی فکر کی بات نہیں. سب سو گئے اور صبح میں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا منظر دکھایا. فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ اور لڑائی کی، قتل و قتال کیا، قید کرنے میں بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا. اس کا بھی ایک دو واقعہ میں بتاؤں گا. ہاں، مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے باقاعدہ. اب یہاں ہم کو یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی فرشتوں کو کیوں اتارا، وہ بھی 1000 3000 5000؟ اللہ چاہتے تو صرف ایک فرشتے کے ذریعے کام تمام کر دیتے. بھائی یہ سوال ہوتا ہے نا. تو سوال یہ بھی ہوتا ہے ایک فرشتے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کن کہتے تو فیکن ہو جاتا. فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ایسے ہی وہ 1000 کو تو چٹکی میں مار سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کی تعداد بھیجنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ کفار جو آئے تھے 1000 کا لشکر لے کر، ان کے ساتھ شیطان بھی اپنا لشکر لے کر آیا تھا. اور یہ ابو جہل کو یوں کہا تھا کہ ڈونٹ وری، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ شیطان نہیں تھا، وہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تھا. شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا تھا، اور پھر شیطان کا لشکر جو ہے وہ جو ہے ان کی شکل میں، وہ کسی قبیلے کے مردوں کی شکل میں وہ آیا تھا. تو شیطان خود بھی اس جنگ میں شریک تھا اور اس کا لشکر یعنی دوسرے بھی شیطان ان کے ساتھ شریک تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ ان کی مجموعی تعداد ہو گئی تھی اور یہاں مسلمانوں کو یہ پتا چلا تھا کہ کافروں کا ساتھ فلاں قبیلہ بھی دے رہا ہے، اس کے بھی لوگ آ رہے ہیں اور باقاعدہ وہ آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلانے کے لیے فرشتوں کو بھی انسانی شکل میں بھیجا تھا کہ تم فکر مت کرو، تمہارے ساتھ وہ کافروں کا لشکر ہے اور ان کے ساتھ فلاں قبیلہ ساتھ دے رہا ہے، تو تمہارے ساتھ اللہ کی جماعت بھی ہے، فرشتوں کی جماعت بھی ہے. تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اسباب کی دنیا میں کثرت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا. ہاں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دوہے اطمینان دلایا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسلمانوں کو اطمینان دلا رہے، اللہ کی مدد کے وعدے کر رہے، اور وہاں ابو جہل اپنی اسباب پر، اپنی کثرت پر بڑا ناز اور جو ہے فخر کر رہا ہے. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں دعاؤں میں لگ گئے اپنے حجرے میں، اور پھر وہی دعا جو میں نے کل بتائی تھی، بار بار رو رو کر گریہ وزاری کر کے مانگ رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آج تو پورا کر. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. بس یہ بار بار کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے. ابو بکر کہہ رہے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، آنسوؤں سے تر ہو گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا و گریہ زاری میں ہیں،
وہاں جنگ کا آغاز ہونے کو ہے، اللہ کے نبی کے پاس حضرت ابو بکر آئے اور جو ہے اپنے ان کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا کفا کا کفا کا، اے اللہ کے نبی بس یہ دعا آپ کے لیے کافی ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے، ضرور فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کی چادر مبارک بھی ان کے کندھے سے گر گئی تھی، اتنا رو رہے تھے، اتنا گریہ وزاری کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کر رہے کہ کندھے سے چادر اتر گئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے ان کو تسلی دلائی۔ یہاں بھی محدثین نے لکھا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کر دیا تھا اللہ کے نبی کو کہ ہم تم کو فتح دیں گے، تمہاری نصرت کریں گے، اس کے باوجود بھی اتنی الہا وزاری، اور یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بس کیجئے، بس کیجئے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ تو یہ یقین کہ اللہ کے نبی کو نہیں تھا کہ ابو بکر تسلی دے رہے ہیں؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ اس وقت اللہ کے نبی مقام خوف میں تھے، مقام الوہیت اور مقام ربوبیت کا یہ تقاضا تھا کہ چاہے وعدہ ہو جائے لیکن آدمی اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، ڈرتا رہے، مانگتا رہے، یہ مقام خوف ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو یقین نہیں تھا، ضرور تھا، لیکن اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، لا یسأل عما یفعل، اس کو کون پوچھ سکتا ہے وہ جو کرے، اس کو کون کہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، اس کو تو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی اس وقت مقام خوف میں تھے، اور اس لیے اللہ سے مانگ رہے تھے، ڈر رہے تھے، رو رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مقام رجا میں تھے، امید کا مقام تھا، نہیں اللہ کرنے والے ہیں، اللہ ضرور کریں گے، اللہ مدد کریں گے، اللہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھو مقام خوف، مقام رجا، اور ایمان نام ہی بین الخوف والرجا ہے نا۔ اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر سے، اپنے خیمے سے باہر آئے، اور پھر ابو بکر کو خطاب کر کے کہا، ابشر یا ابا بکر، ابشر یا ابا بکر، قد اتاک نصر اللہ، قد اتاک نصر اللہ، اے ابو بکر خوشخبری سن لو، اللہ کی مدد آ گئی، آ گئی اللہ کی مدد۔ ابو بکر کو کہا، ھذا جبرائیل آخذ بعنان فرسہ، دیکھو دیکھو ابو بکر، دیکھو یہ جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے، یہ جبرائیل ہے۔ اللہ کے نبی چھپر کے باہر آ گئے، اب یہاں جنگ شروع ہو گئی، وہاں سے للکارا، یہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا بھیج دو لشکر کو، قد اتاک نصر اللہ، مدد آ چکی اللہ کی، جبرائیل بھی آ گئے ہیں، آخذ بعنان فرسہ، وہ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، بھیجو۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا، یہاں سے مسلمانوں کا لشکر اور وہاں سے جو ہے کفار کا لشکر، کیونکہ لشکر کا مقدمہ تو کل ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی جو ہے جنگ کی ایک خاص کے پہلے 3 آتے تھے، وہ 3 مقابلہ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی تھی۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی، اب اس میں مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مددیں شروع ہوئی، ہاں بڑے بڑے سردار مرے، اور جہاں جہاں اللہ کے نبی نے نشان بتائے تھے وہاں پر ہی وہ سب قتل ہوئے۔ ہاں اس میں سب سے پہلے بہت سارے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے پورے باب قائم کیے، انہوں نے ایک باب قائم کیا کہ ابو جہل کا قتل کا واقعہ، کہ ابو جہل کو کیسے قتل کیا گیا اور ابو جہل کیسے قتل ہوا۔ تو دیکھو اس وقت جو ہے لشکر کے جھنڈا جو تھا وہ عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان کا جھنڈا میرے ہاتھ میں تھا، لہذا میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے آس پاس دیکھوں کہ کون ہے، تو میں نے دیکھا کہ جو ادھر بھی ایک بچہ کھڑا ہے، ادھر بھی بچہ کھڑا ہے، بچہ یعنی تھوڑے بڑے تھے، وہ بہت زیادہ بچے نہیں، 2-3 سال کے نہیں تھے، بڑے تھے، بڑے کے مقابلے میں وہ چھوٹے تھے، اس نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے 2 آدمی کھڑے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے کہ میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ کفار نے اگر یہ منظر دیکھ لیا کہ عبد الرحمن بن عوف جس کے ہاتھ میں یہ جنگ کا جھنڈا ہے
وہ دو لڑکوں کے درمیان کھڑے ہیں تو لوگ میرے اوپر حملہ کر دیں گے، موقع پا کر مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ اس عبد الرحمن کہنے لگے کہ میں ان دو لڑکوں سے کھینچ کر کسی اور طرف جانا چاہتا تھا اپنی سیفٹی کے لیے، کیونکہ جھنڈا میرے ہاتھ میں تھا۔ اگر جھنڈا گر جائے یا جھنڈے والا گر جائے تو لشکر میں بہت زیادہ کھلبلی مچ سکتی تھی۔ اس عبد الرحمن کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ میں یہ جگہ تھوڑا چھوڑ دوں، کیونکہ بچوں کے درمیان میں ہوں۔ اتنے میں ہی ایک میرے دائیں طرف ایک بچہ کھڑا تھا، اس نے میرے کان میں کہا، چچا جان کیا ابو جہل کہاں ہے؟ بھئی ابو جہل کیا پوچھ رہے ہو، کیوں؟ نہیں چچا جان، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کو بہت ستاتا تھا، بہت برا بھلا کہتا تھا، سب و شتم کرتا تھا، اب آج جو ہے وہ نہیں، ابھی نہیں۔ عبد الرحمن کہتے میرا تو سینہ اور پھول گیا، میں تو اپنے اس خیال کے اوپر پچھتانے لگا کہ میں بچوں کے درمیان ہوں، لیکن یہ تو بچے نہیں تھے، یہ تو شیر تھے۔ ان کی گھرک اور ان کی آواز نے تو میرے سینے کو فولاد بنا دیا، اور ابھی تو ان سے بات کر رہا تھا، وہ بازو میں دوسرا بچہ کھڑا، وہ بھی کہہ رہا تھا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ بھائی کیوں، کیا کرو گے ابو جہل کو؟ کہ ابو جہل میں نے سنا ہے وہ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ آج ہم نے سوچ لیا ہے۔ بھئی کیا سوچ لیا ہے؟ کہ قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، ناری یعنی جہنمی کو۔ قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اس لیے آج تو نہیں چھوڑیں گے، آج تو وہ ختم ہونے والا ہے، ہمارے ہاتھوں ختم ہونے والا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میرا تو اور زیادہ میرے اندر ہمت آ گئی۔ اب یہ دونوں کی باتوں کا تذکرہ ہو ہی رہا تھا کہ سامنے سے وہ جو ہے ابو جہل گھوڑا لے کر تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں نے فوراً دونوں کو کہا بیٹا ابو جہل کو تلاش کر رہے ہو نا، دیکھو وہ جا رہا ہے، وہ ابو جہل ہے۔ اچھا، بس یہ کہنا تھا کہ وہ دونوں ابو جہل کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کہ باز اور شترا کبوتر پر جو ہے حملہ کرتا ہے، ایسا حملہ کیا، اور ان دونوں نے ابو جہل پر ایسا وار کیا کہ ایک ہی تلوار سے اس کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، ایک ہی تلوار سے۔ اور وہ دونوں کون تھے؟ وہی کل بتایا تھا نہیں، وہی حضرت افرا، وہ خاتون جس کے 7 بیٹے یہ ہے بدر کے اندر شریک تھے، معاذ اور معوذ، یہ انہی کے بیٹے تھے۔ ہاں، یہ انہی کے بیٹے، معاذ بڑے تھے، معوذ چھوٹے تھے، لہذا دونوں نے نیچے تو گرا دیا، لیکن ابو جہل کی سیفٹی کے لیے بھی کوئی تھا تو اس نے معوذ پر حملہ کر دیا، اور معوذ کا ہاتھ جو ہے اس کے بازو سے الگ ہو گیا۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معوذ ابھی بھی گھبرائے نہیں، برابر اس کے ساتھ وہ حملہ تو کر رہے تھے، لیکن وہ ایسا زخمی ہوا ابو جہل کے پھر اٹھ نہیں سکا، اس کی جان باقی تھی، ابھی مرا نہیں تھا، لیکن جو ہے وہ گر گیا تھا، اس کو جو ہے بالکل زخمی کر دیا تھا یہ دونوں بھائیوں نے، معاذ اور معوذ نے۔ اسی لیے جنگ کے خاتمے پر یا جنگ کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا، ابو جہل نہیں دکھتا، اس کا کیا ہوا؟ جاؤ تلاش کرو۔ عجیب و غریب ایک نکتہ لکھا ہے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے اپنی کتاب کشف الباری میں، کہ ایک عجیب انتخاب تھا، اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں، عبداللہ ابن مسعود ہی کو کہا کہ جاؤ ابو جہل کا جو ہے پتہ لگاؤ، اس کا کیا بنا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کو تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، اس وقت صحابہ کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ جس کے اندر تکبر نہ ہو، جس کے دل میں تکبر نہ ہو، کبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، وہ میرے ساتھ چلے۔ عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ دلیل تھی کہ عبداللہ ابن مسعود کے دل میں تکبر اور کبر نہیں تھا، واقعی خادم رسول ہیں، صاحب سواق، صاحب نعلین، صاحب الوسادہ، یہ ان کے القاب ہیں،
احادیث میں عبداللہ ابن مسعود کو ان لقبوں سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مسواک ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اللہ کے نبی کا تکیہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اللہ کے نبی کے جوتے مبارک جہاں بھی جاتے وہ خود اٹھا لیتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے اللہ کے نبی نے کہا میں تلاش کے لیے نکلا، دیکھا تو ابو جہل پڑا ہوا تھا، زخمی تھا، جان باقی تھی، اس کے پاس میں پہنچ گیا، فوراً جو ہے تلوار نکالی اور ابو جہل کے جو ہے سینے پر اپنا پیر رکھ دیا اور پھر کہا اخزاک اللہ یا عدو اللہ، کہ اللہ کے دشمن، اللہ نے آج تجھے ذلیل کر دیا، آج کیسا بے بس پڑا ہے تم۔ آج اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جاؤ ابو جہل کو تلاش کر کے لاؤ اور اس کا سر لے کر آؤ، اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے تلوار نکالی، سینے پر پیر رکھا اور اس کا سر کاٹ رہا تھا نا، سر کاٹ رہا تھا عبداللہ ابن مسعود، سر کاٹ رہے تھے کہ وہ کیا بولا؟ ابو جہل یہ بولا کہ ذرا میرا جو ہے دھر سینے سے ذرا اور نیچے سے کاٹنا، تاکہ جتنے بھی کفار کے سر تیرے محمد کے جو ہے خدمت میں پیش ہونا تو میرا سر ذرا بڑا ہو، کیونکہ میں سردار ہوں۔ مرتے مرتے بھی دیکھو تکبر، اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن مسعود کو اس کا سر قلم کرنے کے لیے بھیجا جس کے دل میں تکبر نہیں تھا، اس شخص کا سر قلم کرنے کے لیے بھیجا جس میں تکبر بھرا ہوا تھا، جس کے اندر تکبر بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اخیر میں بھی یہ عدو اللہ اور دشمن خدا نے کیا کہا؟ اے عبداللہ میرا سر جب تیرے نبی کی خدمت میں لے جاؤ تو یوں کہنا کہ میں مرتے مرتے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنی نفرت مجھے پہلے تھی اس سے زیادہ ابھی بھی ہے تیرے نبی سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ یہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، بلکہ فرعون سے بدتر ہے۔ ارے فرعون نے تو مرتے مرتے یوں کہہ دیا تھا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں تو ہارون اور موسیٰ پر ایمان لایا، لیکن یہ بدبخت تو مرتے مرتے بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی نفی کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا سر بھی لے جایا گیا۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے۔ دوران جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ شروع ہوئی تھی نا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی بھی لی تھی، یہ بھی روایت میں آتا ہے، اور مٹی لے کر جو ہے پھینکی تھی کفار کے لشکر پر۔ 3 مرتبہ یہ کہا تھا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، یعنی یہ کفار کے چہرے ذلیل و خوار ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے۔ یہ مٹھی بھر جو مٹی تھی، اس کے پھینکنے کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ مٹھی میں تھوڑی مٹی تھی، لیکن وہ مٹی ان 1000 لشکر کے ایک جو ہے کافروں کی آنکھوں میں گھس گئی تھی۔ یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی کا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے نبی آپ نے جو مٹھی پھینکی تھی نا وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ نے ہر ایک کافروں کے آنکھوں کے اندر وہ مٹی کا اثر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے کافر آنکھیں ملنے لگ گئے، وہ بدحواس ہو گئے، اور یہاں مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا، برابر حملہ ہوا۔ یہ ابو جہل کا واقعہ، امیہ بن خلف یہ بھی بڑا دشمن تھا، اس کے قتل کا واقعہ انشاءاللہ میں آئندہ کل بتاؤں گا کہ وہ کیسا قتل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں ان مجاہدین کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و صدر گزر فرما۔ اے پیارے اللہ، یہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے، اے اللہ اس کا ثواب، اے اللہ اس کا ثواب ہمارے سراج بھائی جو پلمبر ہے، ان کے بھائی کا جو کل گزشتہ انتقال ہوا، ان کو اس طرح ہمارے الطاف بھائی منو بری کی بھابھی جو کل گزشتہ ان کا بھی انتقال ہوا، اور اسی طرح ہمارے اقبال بھائی مانگرول ان کے جو ہے خسر کا بھی کل انتقال ہوا، اور اسی طرح ہمارے ساجد بھائی دھنیاوی ہمارے محبوب پٹیل کے چچا، اے اللہ ان کا بھی کل انتقال ہوا۔ اے اللہ ان تمام کے ارواح کو اس کا ثواب نصیب فرما، اور اس کے علاوہ جتنے بھی افراد انتقال کر چکے ہیں مولا کریم، ان تمام کو اس کا ثواب نصیب فرما، اور جو بیمار ہے مولا اے اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں اپنی صحت کی قدر کی توفیق عطا فرما، مغفرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔